زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کی ہے اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ حج میں کوئی آدمی اگر تجارت بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تجارت بھی کر سکتے ہو حج کے ساتھ، حالانکہ فریضہ ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس میں تجارت کی جا سکتی ہے۔ یہ کام اتنا نازک کام ہے کہ اپنی ہجرت، اللہ کے راستے کے خروج کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر لو کہ اس میں ذاتی کوئی کام اگر شریک شامل کر لیا تو ہجرت متاثر ہو گئی۔ فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ آدمی شہید نہیں کہلاوے گا اللہ کے یہاں، اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ یہ مہاجر نہیں ہے۔ مہاجر تو صرف اس کو کہتے ہیں جس کے نکلنے کی کوئی غرض نہیں سوائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے، اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی ارادہ نہ کرے۔ کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں کہ اس سے نکلتا ہوں، مجھے ایک تیر مل جاوے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس تیر کے سوا دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، اسے کہتے ہیں استخلاص، کہ اس راستے میں اللہ کے ہو کر، اللہ کے کام کے ہو کر نکلیں، کیونکہ اپنی اغراض کو خروج کے وقت میں شامل کر لینا یہ ہجرت کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے اور شہادت کے درجے سے روک دیتا ہے۔ اس میں حضرت عمر کا واقعہ سنایا ہے۔ اس لیے ہمیں ان نیتوں کے ساتھ اس محنت کو کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھو، نیتوں کو خالص رکھو۔ کیونکہ دیکھو بھائی دوستو، بات یہ ہے کہ کارنامے تو لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں، کیونکہ حسن خاتمہ کہ حسن خاتمہ جو ہے وہ صرف حسن عمل پر نہیں ہے بلکہ حسن نیت بھی شرط ہے۔ حسن نیت، حسن عمل، یہ دونوں چیزیں ہوں حسن خاتمہ، تو پھر حسن خاتمہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو اب اس کے اس اچھے عمل کی وجہ سے اس کا خاتمہ جو ہے، اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے۔ دیکھو میری بات دھیان سے سننا بھائی، بڑے بڑے کارنامے لوگ انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں لوگ دنیا میں، زندگی یعنی دنیا کے تمام شعبوں میں، حکومت میں، تجارت میں، زراعت میں، دعوت اور تبلیغ میں، جتنے بھی شعبے ہیں لوگ اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کام، فلاں کی یہ مدد کی ہے، ہم نے فلاں کام میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ حسن خاتمہ حسن نیت پر ہوگا، محض حسن عمل پر نہیں ہوگا۔ اس پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مقابلہ تھا مشرکین کے ساتھ، ایک طرف صحابہ کی فوج، ایک طرف مشرکین۔ صحابہ فرماتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان میں ایک آدمی، اور وہ اتنا زبردست حملہ کرتا تھا مشرکین پر کہ ایک ہی حملے میں اس نے 7-8 مشرکین کو قتل کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ یہ آدمی کون ہے؟ چنانچہ اس آدمی کی وجہ سے، قزمان اس کا نام تھا، قزمان کی وجہ سے صحابہ کو فتح ہو گئی اور مشرکین کو شکست ہو گئی۔ صحابہ حیران تھے۔ پھر یہ جنگ کا میدان صاف ہو گیا، مشرکین چلے گئے، بھاگ گئے، فتح صحابہ کو ہو گئی۔ تو یہ قزمان کیونکہ زخم بہت آ گئے تھے تو ایک طرف پڑے ہوئے تھے میدان میں، سارے صحابہ جمع ہو گئے ان پر،
اور کہنے قزمان تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، آج تم نے کمال کر دیے، تمہاری وجہ سے ہمیں فتح ہو گئی۔ قزمان نے کہا مجھے کہیں کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ تم میری قوم کے لوگ ہو، تم میری قوم کے لوگ ہو، میں نے اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو۔ حالانکہ صحابہ کی مدد کی ہے، صحابہ کی مدد اسلام کی مدد، لیکن قزمان نے صاف کہہ دیا کہ میں نے تو، تم میری قوم کے لوگ ہو اس لیے میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ پھر روایت میں ہے کہ قزمان کے زخموں کی تکلیف زیادہ بڑھی تو قزمان نے ان زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایک تیر نکالا اپنے ترکش میں سے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، خودکشی کی۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، کام بڑے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اپنی نیتوں کو ہر وقت حاضر رکھو۔ ہم سمجھتے تھے تصحیح نیت کا مطلب ہے احضار نیت، کہ نیت کو حاضر رکھو ہر وقت، ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان تمام چیزوں کی حقیقت کو اندر اتارنے کے لیے، اس کے لیے نقل حرکت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اصل میں اس محنت کے کرنے کے لیے وہ جذبہ، وہ طریقہ چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ داعی وہ ہوتا ہے جو اس طریقے اور اس جذبے کا اپنے آپ کو پابند کر کے چلاوے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل خوب بیان کرو، خوب بیان کرو۔ یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ جتنے خروج کے فضائل ہیں وہ خروج کے فضائل ہیں، اصل میں جتنے بھی خروج کے فضائل ادا کرو کہ ایمانی صفات میں سب سے بنیادی صفت تقوی ہے، سب سے بنیادی صفت تقوی ہے، اور تقوی پر اللہ تعالیٰ کے بڑے وعدے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے تقوی پر۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، اور ہم وہاں سے اس کو رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ ہم اس کو اسی کا رزق دیں گے جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک وعدہ یہ ہے تقوی پر کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے ہم اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، بشرطیہ کہ یہ تقوی پر آ جائے۔ جتنے اسباب، کمائی کے اسباب میں مشکلات مسلمانوں کو پیش آ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کمائی میں سے تقوی نکلا ہوا ہے، ورنہ اللہ رب العزت متقی کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام، وہ سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی لاتے تھے۔ دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا، آپ دیکھو اٹھا کر، سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقوی ملے گا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ خلافت، نبوت، بادشاہت تھی نبوت والی، کہ نبوت تھی بادشاہت والی، وہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے، ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے۔ بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا ملک، ذاتی خرچ کہاں سے لیں؟ کہ بیت المال سے۔ سنو غور سے بات، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت المال سے اتنا بچتے تھے، اس زمانے میں تو بیت المال مال غنیمت بن کے رہ گیا،
جی ہاں، اس زمانے بڑی احتیاط تھی، اس میں بڑی احتیاط تھی کہ گورنر تک اپنی ذات سے خود کما کر خرچ کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں، ٹوکرے بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے، اور انہیں ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے اور ان کو بیچ کر اپنا ذاتی خرچ گھر کا چلاتے تھے، اور ٹوکرے کی آمدنی میں سے صدقہ کرتے تھے۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 5000 وظیفہ دیتے تھے۔ یہ 5000 کا وظیفہ، 5000 ان کی تنخواہ ہوتی تھی، یہ 5000 خرچ کرتے تھے دوسروں پر، یہ کہہ کر کہ یہ خدمت، مخلوق کی خدمت، یہ دین کی خدمت ہے، یہ آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اگر 5000 میں سے اضافہ خرچ کروں گا تو یہ خدمت کا بدل بن جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جی ہاں، عجیب بات ہے، اپنے آخرت کے اجر کو بچانے کے لیے، آخرت کے اجر کو پورا حاصل کرنے کے لیے 5000 کے وظیفے میں سے، تنخواہ میں سے اپنے اضافہ خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹوکرے بناتے تھے، ٹوکرے بنا کر بیچتے تھے، اس سے جو آمدنی ہوتی اس سے گھر کا خرچ، اس میں سے صدقہ، یہ معمول تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دھیان سے سنو بات، نیچے ہو کر سنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی تقوی کے عجیب قصے ہیں، بیمار ہو گئے، طبیب نے کہا کہ شہد استعمال کریں، بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا، سارے مسلمانوں کو جمع کیا، فرمایا مجھے شہد تجویز کیا گیا ہے میرے لیے، اور شہد نہیں مل رہا ہے، اور بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، اگر تم سارے مسلمانوں کی اجازت ہو تو میں استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے حرام ہے۔ سب نے کہا مومنین اجازت ہے، آپ استعمال کریں۔ بیت المال سے احتیاط، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تقوی والے، کہیں سے مال آیا، اتنے میں ایک بچہ عبداللہ ابن عمر کا، وہ سامنے سے گزرا، حضرت عمر نے فرمایا اتنا کمزور بچہ کس کا ہے یہ؟ عبداللہ ابن عمر نے موقع اچھا سمجھا کہ جی آپ کا پوتا ہے، یہ میرا بیٹا، اتنا کمزور کیوں ہے؟ کہ جی بس کمزور اس لیے ہے کہ جتنا مال آتا ہے آپ خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اپنے بچوں کو دیتے نہیں ہیں، اس لیے کمزور ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، اس دھوکے میں مت رہنا کہ باپ امیر المومنین ہے، جو مال آئے گا تمہیں خرچ کر دے گا، اس دھوکے میں مت رہنا، خود کما کر خرچ کرو، چنانچہ کیا کمائیں؟ فکر ہوا کمانے کا، یہ بات یاد رکھنا کہ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے لوگوں کا کہ بھئی اگر توکل ہے تو اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف ہوگا تو انبیاء، صحابہ، اولیاء، ان سب کے توکل کا انکار کرنا ہوگا، حالانکہ ان سب نے توکل کے ساتھ اسباب اختیار کیا ہے، اسباب اختیار کیے، اسباب پر توکل نہیں کیا۔ ہماری بیماری یہ ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا، دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا، کہ زکوٰۃ صرف غریب کا حق ہے۔ مدرسے میں غریب بچے ہیں ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے، یتیموں پہ جو غریب ہیں، یتیم بھی تو مالدار بھی تو ہو سکتا ہے نا، صحیح ہے نا، غریب یتیموں پہ خرچ کی جا سکتی ہے، غریب بیواؤں پہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے نا، دین کی تبلیغ کے نام پہ اربوں خربوں کی زکاتیں لوگ لے جاتے ہیں، اس کا ہوتا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اس سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. نہ مدرسے کی تعمیر میں، نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں، غریب بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہوں تو اس کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس غریب بچے کی اجازت سے، کیونکہ وہ غریب ہی کو گویا مالک بنا رہے ہو آپ. غریب کی ملکیت میں دے رہے ہو تو ملکیت میں دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو بھائی ڈائریکٹ مجھے دے دو، ایک یہ کہ میں نے فیس بھرنی ہے تو میری طرف سے آپ فیس بھر دو، تو وہ اسی کو دینا ہو گیا. آج کل اب نئے جو لبرلز لوگ آ رہے ہیں، جو اسکالرز آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی دین کی تبلیغ کو بہت سخت ضرورت ہے زکوٰۃ کی. بھائی صاحب، اللہ کی مخلوق میں سب لوگ ہیں، اللہ نے دین کو بھی پھیلانا ہے، غریبوں کا پیٹ بھی اللہ نے بھرنا ہے، ان کے پیٹ سے نوالا چھین کے آپ سب دین کی تبلیغ پہ لگا دو. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. اب قرآن سنت سے کیا دلائل ہیں؟ میں صرف ٹو دا پوائنٹ ایک بات کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے یؤخذ من فقراء من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. یہ حدیث قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہے جس میں زکوٰۃ کے 5 مصارف بتائے گئے ہیں.